اور آپس میں فرقے نہیں بنائیں گے، انشاءاللہ ہم پھر سے دنیا کی اونچائی پہ پہنچیں گے انشاءاللہ۔ اور کئی لوگ ہیں جو یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو عربی میں پڑھنا بالکل ضروری نہیں ہے، صرف ترجمہ پڑھو کافی ہے۔ یہ اس طرف جا رہے ہیں، ایک مسلمان اس طرف جا رہے جو قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھو ہی مت، اور دوسرے طرف جو بہت ماڈرن مسلمان ہیں بولتے عربی میں پڑھ کے فائدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 171، لا تغلوا فی دینکم، آپ دین کے اندر جاستی مت کیجئے، مطلب دائرے کے باہر مت جائیے، دائرے میں رہیے، ڈو ناٹ کمٹ ایکسیسز۔ عربی پڑھنے کے بھی فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ عنکبوت میں سورہ نمبر 29 آیت نمبر 45، اللہ تعالیٰ فرماتے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، آپ پڑھو اس آیت کو جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی اس کتاب میں، یعنی پڑھنا بھی عربی میں آپ کو فائدے پہنچائیں گا۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث ترمذی کی حدیث نمبر 1003، جہاں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو کوئی ایک حرف قرآن شریف کا پڑھتا ہے اسے 10 ثواب ہے۔ اللہ ایک حرف نہیں، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، ہاں ایک حرف ہے۔ اگر آپ اللہ کہیں گے تو آپ کو 30 ثواب ملیں گا۔ عربی قرآن پڑھنے کے بھی ثواب ہے، لیکن یہ 10 ثواب ہم اتنے غلطیاں کرتے ہیں، ہر روز اتنے گناہ کرتے ہیں کہ 10 ثواب کافی ہے ہمیں جنت لے کے جانے کے لیے؟ یہ 10 ثواب کافی ہے؟ ہمیں اور ثواب چاہیے۔ اگر آپ قرآن شریف پڑھیں گے اور سمجھیں گے اور عمل کریں گے تو سینکڑوں گنا زیادہ ثواب ملیں گے آپ پہ۔ حدیث میں آتا ہے ابن ماجہ کی چیپٹر نمبر 16 حدیث نمبر 219، جو اللہ کے رسول کہتے ہیں یا ابو در، تم اگر ایک آیت کو سمجھو گے وہ 100 رکعت نفل سے بہتر ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے یا ابو در، تم اگر ایک قرآن کی آیت کو سمجھو گے وہ 100 رکعت صلاح، نوافل صلاح سے بہتر ہے، اور ایک رکعت میں کم از کم سورہ فاتحہ تو پڑھنا چاہیے آپ کو، کم از کم 7 آیتیں ہیں، 100 رکعت میں کم از کم 700 آیتیں ہیں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ایک آیت کو سمجھ کے پڑھنا، سمجھنا 700 آیت کی تلاوت کرنے سے بہتر ہے، یعنی سمجھنا 700 گنا صرف تلاوت سے بہتر ہے، اللہ کے رسول فرماتے ابن ماجہ میں، اور یہ صحیح حدیث ہے۔ ہم لوگ سے پوچھتے ہیں قرآن شریف کیوں نازل کیا گیا، تو لوگ کہتے جب اوپننگ سرمنی ہوتی نا، اوپننگ سرمنی آفس کی، تو قرآن شریف پڑھنے کا، جب گھر کا افتتاح ہوتے تو قرآن شریف پڑھنے کا، جب کوئی مر گیا تو قرآن خوانی کرتے، تو قرآن شریف نازل کیا گیا تھا قرآن خوانی کے لیے۔ اور لوگ کرتے ختم قرآن، ختم قرآن 1 2 3 ختم قرآن کے رمضان میں 3 بار 4 بار 10 بار، الحمدللہ آپ کو ثواب ملے گا، انشاءاللہ ملے گا۔ لیکن اگر آپ رمضان میں 2 بار ختم قرآن کرتے ہیں، میری یہ رائے رہیں گی کہ ایک بار عربی میں پڑھو اور ایک بار ترجمہ پڑھو، وہ بہتر ہے، کم از کم سمجھ میں تو آئیں گا آپ کو۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اوپننگ سرمنی میں قرآن خوانی ہو یا افتتاح ہو گھر کا تو قرآن خوانی ہو، کوئی مر جاتا قرآن خوانی، میں کوئی قرآن کی آیت میں صحیح حدیث میں نہیں جانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کوئی مر جاتا تو قرآن پڑھتے تھے یا کوئی افتتاح کے لیے قرآن پڑھتے تھے۔ اگر آپ کو قرآن پڑھنے کا ہی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ قرآن اگر پڑھتے ہیں 100 مائل کی سپیڈ کے اوپر، 30 لوگ کو بلاتے اور 1 گھنٹے میں ختم کرتے، تو میں کہتا ہوں کہ 2 گھنٹے کے لیے بلاؤ، عربی بھی پڑھو ترجمہ بھی پڑھو، نہیں تو 30 کے بدلے 60 لوگ کو بلاؤ۔ ایک آدمی اگر 1 پارہ پڑھتا ہے تو ایک آدمی کو بولا آدھا پارہ پڑھو عربی میں اور آدھا پارہ ترجمہ پڑھو، کم از کم
وہ قرآن تو پڑھنا حدیث میں لکھا نہیں، لیکن کم از کم اگر آپ ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو علم تو حاصل ہوگا، اور انشاءاللہ کچھ چیز کے اوپر عمل تو کریں گے. تو قرآن کو سمجھ کے پڑھنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اور ایک مثال میں پیش کرتا ہوں کہ اگر آپ فرانس جاتے ہیں ایک ڈگری حاصل کرنے کے لیے، بی ایس سی کی ڈگری، آپ فرینچ نہیں جانتے، آپ کلاس اٹینڈ کرتے ہیں، کلاس اٹینڈ کرتے ٹیچر استاد آپ کو پی دیتا ہے، پریزنٹ بولتے ہیں حاضر ہے، حاضر ہے تو پی لکھتا ہے، پریزنٹ، پی فور پریزنٹ، انگلش میں پریزنٹ. آپ پورا سال پریزنٹ رہتے، پی ملتا ہے آپ کو، آپ خوش ہے. جب ایگزامینیشن آتا ہے تو کوشچن پیپر، سوال کا جو پیپر ہوتا ہے وہ آپ کو فرینچ میں ملتا ہے، آپ کو فرینچ نہیں آتی، آپ کچھ سمجھ نہیں سکتے، لیکن ایگزامینیشن میں بھی آپ کو پریزنٹ ملتا ہے، پی. کیا آپ جواب دے سکیں گے پیپر کا؟ آپ کچھ سوال ہی نہیں سمجھے تو جواب کیا دیں گے؟ تو یہ پی جو ہے وہ پریزنٹ کے لیے، پاس کے لیے نہیں، آپ ایگزامینیشن میں فیل ہو جائیں گے. تو آپ صرف قرآن شریف عربی سے پڑھیں گے، آپ کو پی ملے گا، لیکن وہ پی پاس کے لیے نہیں ہے، پریزنٹ کے لیے، موجود، حاضر. ہمیں غلط فہمی ہے کہ ہم پڑھیں گے تو ہم جنت میں جائیں گے. صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، پڑھ کے سمجھو اور قرآن مجید پہ عمل کرو تو انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں گے. ہم کیا کرتے؟ الحمدللہ قرآن مجید کو عزت دیتے، اور اکثر ہم لوگ کیا کرتے؟ اتنی عزت دیتے کہ اس کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے. ہم قرآن مجید کو ایک دم اوپر کے شیلف پہ، الماری کے سب سے اونچی جگہ پہ رکھتے ہیں، اتنا اونچا رکھتے ہیں کہ اگر پڑھنے کی چاہت ہو تو چڑھنا نکالنا 10 بار سوچیں گے، اور اس کے اوپر دھول آتی ہے، دھول لگی ہوتی ہے. جو کتاب ہم روز استعمال کرنا چاہتے وہ کتاب ایسے ہائٹ پہ رکھنا چاہیے، ایسے جگہ پہ رکھنا چاہیے جو آسانی سے نکالی جا سکتی. قرآن شریف، قرآن مجید ہمارے لیے ایک ہدایت کی کتاب ہے، روز کی زندگی کے لیے ہدایت ہے. تو ایسے جگہ رکھو کہ فوراً اس کو حاصل کر سکے، پڑھ سکے. کچھ لوگ قرآن مجید کو کپڑے میں، مخمل کے کپڑے میں اتنا ٹائٹ باندھ کے رکھتے ہیں کہ جب پڑھنے کا شوق ہوا تو بولیں گے ارے کھولنے کے لیے 5 منٹ، باندھنے کے لیے 10 منٹ، میرے پاس تو صرف 10 منٹ ہے، جان دو نہیں پڑھوں گا. عزت دینا چاہیے، الحمدللہ اچھی بات ہے، لیکن صرف اوپر کی عزت اور دل میں عزت نے کوئی فائدہ نہیں. ہم قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کے پہلے 1000 چیز سوچتے، جیسا کہ وہ RDX بام میں پھٹ جائیں گا. کہ ہم قرآن مجید کو، میں جوتا پہنا ہوں ہاتھ لگا سکتا ہوں کہ نہیں؟ میری وضو نہیں، ہاتھ لگا سکتا ہوں کہ نہیں؟ میں کھڑا ہوں تو پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں؟ میں گاڑی میں سفر کر رہا ہوں قرآن شریف پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں؟ میں آفس میں پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں؟ قرآن میں کہاں نہیں لکھا کہ کھڑے ہو کے مت پڑھو، جوتے پہن کے مت پڑھو، آفس میں مت پڑھو، سفر کرے تو مت پڑھو. یہ ہمارے غلط فہمیاں ہیں. قرآن شریف ایسی کتاب ہے جو روز آپ پڑھنا چاہیے. عزت دیجیے، الحمدللہ اچھی بات ہے، میں نہیں کہتا مت دیجیے، اتنی مت دیجیے کہ اس کا مقصد فوت ہو جائے. میں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن میں جوتے پہنا ہوں نا تو نہیں پڑھوں گا. میں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن میں سفر کر رہا ہوں ابھی گاڑی میں تو کیسا پڑھوں؟ میں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن میری وضو نہیں. وضو اچھی بات ہے، وضو ہونا افضل ہے، لیکن فرض نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں لیکن کوئی دلیل نہیں ہے. ابن حجر جس نے تفسیر لکھی صحیح بخاری کی، وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کے لیے کوئی شرائط نہیں، لیکن آپ وضو میں تو افضل ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ کم از کم پڑھ کے عمل تو کرو. آپ بولیں گے وضو میں سے پڑھوں گا ہی نہیں. تو ہمیں بہت سے غلط فہمیاں ہیں جو ہمیں دور کرنا چاہیے. اور آپ جائیں گے عرب ممالک میں، نماز کے لیے اگر 10 منٹ باقی ہے تو عرب الحمدللہ قرآن شریف کو لیں گے اور پڑھیں گے. وہ عربی زبان جانتے ہونے ترجمہ کی ضرورت نہیں. یہاں بھی چند مسجد میں اگر وقت باقی ہے صلاح کا تو لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں، لیکن صرف پہلی صف میں پڑھتے. اگر کوئی دوسری صف میں پڑھتا ہوگا تو کوئی اس کا کان پکڑے گا. آپ قرآن شریف دوسری صف میں کیسا پڑھ رہے؟ وہ پہلی صف والے کی پیٹ ہے قرآن شریف کے، وہاں آپ بے حرمتی کر رہے قرآن کی. آپ جائیے حرم میں، یہاں طلبہ اسٹوڈنٹ لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں، آدھے اسٹوڈنٹ کی پیٹ ایک دوسرے کے قرآن کے وہاں رہتی ہے، وہاں لوگ پڑھتے. اور اگر آپ کوئی مسجد میں قرآن پڑھ رہے ہیں اور آپ کی پیٹ کعبے کی طرف ہے تو آپ کی خیر نہیں.
کعبے کی طرف پیٹ کرتے ہوئے قرآن مجید پڑھ رہے. کدھر بھی قرآن و حدیث میں نہیں نکلا کعبے کی طرف پیٹ کر کے پڑھنا حرام ہے. آپ جائیں گے حرم میں تو جو لوگ پڑھتے ہیں استاد کعبے کو فیس کرتا ہے, کعبے کی طرف منہ ہے, اور سب طلباء کی پیٹ کعبے کی طرف ہے. کدھر لکھا ہوا ہے؟ یہ ہمارے غلط فہمیاں ہیں جو ہمیں دور کرنا چاہیے. قرآن مجید کو ایسی کتاب بنانا چاہیے جو ہر روز ہمیں ہدایت دے, ہر روز اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. ہم اتنی عزت دیتے, دیجئے, مہینے کے تو مت دیجئے, وہ اتنی مت دیجئے کہ اس کا مقصد ہی فوت ہو جائے. اور ایک چٹکلا اور ایک پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک ہندوستان کے بہت مشہور قاری سعودی عربیہ گئے تھے اور مغرب کا وقت ہو چکا تھا, اذان ہو چکی تھی مغرب کی. تو وہاں کے عرب لوگ نے بولے ہندوستان کے قاری ماشاءاللہ اتنے اچھے, انہیں کہا کہ آپ امامت کرو. تو ہندوستان کے قاری امامت کے, مغرب کی صلاح اچھی قرات پڑی, الحمدللہ مغرب کی صلاح ہو گئی. ایک عرب قاری صاحب کو دیکھ کے مسکرایا. تو قاری صاحب نے ان سے پوچھا کیا آپ کو میری قرات پسند نہیں آئی؟ تو عرب نے کہا آپ کی قرات تو ماشاءاللہ بہت اچھی تھی, لیکن میں سوچ رہا تھا کہ مغرب صلاح میں آپ نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا, لیکن صلاح کے پہلے باہر کیوں نہیں نکالا؟ جو لوگ قرآن شریف ترجمے سے پڑھ چکے وہ جانیں گے کہ کیا چٹکلا ہے. سورہ یوسف میں لکھا ہے, آپ جانتے ہیں کہ سورہ یوسف کے اندر یوسف علیہ السلام کے بھائی انہیں کنویں میں ڈالتے ہیں اور ایک کارواں آتا ہے اور اسے کنویں کے باہر نکالتا ہے. یہ سارا ذکر قرآن شریف میں سورہ یوسف میں. تو قاری صاحب نے سورہ یوسف کی تلاوت کی ہے, یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالے, لیکن صلاح ختم ہونے کے پہلے کم از کم باہر تو نکال لینا تھا. کنویں میں ڈالتے لیکن باہر نکال لینا, صلاح ختم ہو گئی. اس کا مطلب یہ کہ قاری صاحب تلاوت تو اچھی کی, لیکن کیا قرآن شریف کی معنی وہ سمجھے نہیں. تو کنویں میں ڈالے لیکن باہر نہیں نکالے یوسف علیہ السلام کو. یہ چٹکلا ہے. تو ہمیں قرآن مجید کی عزت کرنا چاہیے, لیکن سب سے بڑی عزت ہے دل میں, اور اس کو سمجھ کے پڑھے اور قرآن مجید کے اوپر عمل کرے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن شریف میں سورہ محمد میں سورہ نمبر 47 آیت نمبر 24 میں, آپ کیا قرآن کو نہیں سمجھتے؟ کیا آپ کا دل اتنا سخت ہے, آپ کے دل پہ تالے لگ گئے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ قرآن کو نہیں سمجھتے, آپ کے دل پہ کیا تالے لگ گئے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 159 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اپنی آیتیں نازل کرتے ہیں اور عام کرتے ہیں, اور آپ اگر ان آیتوں کو لوگوں سے چھپاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 30 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ یہ میری امہ ہے جس نے قرآن کے ساتھ کھلواڑ کیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہادت دیتے ہیں کہ یہ میری امہ ہے جو قرآن شریف کے ساتھ کھلواڑ کیے. تو ہمارا فرض ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں اور سمجھے. اور قرآن مجید پڑھنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں, ایک تذکر قرآن, ایک تدبر قرآن. تذکر قرآن مینس قرآن شریف کو پڑھنا اوپری طریقے سے, اور تدبر قرآن مینس قرآن مجید کے معنی کو گہرائی سے اور تدبر کرنا. اور ہمارا فرض ہے کہ ہم قرآن شریف کو پڑھیں. ہر مسلمان کے گھر میں قرآن مجید کا ترجمہ ہونا چاہیے. اگر آپ عربی زبان نہیں جانتے, سب سے بہترین کتاب جو آپ کس کو گفٹ دے سکے, تحفہ دے سکے, وہ ہے قرآن مجید. اگر آپ کسی گھر پہ جاتے نکاح کے اوپر یا کئی بھی فنکشن میں, سب سے بہترین کتاب ہے قرآن مجید. آپ اپنے بچے کو سب سے بہترین کتاب دے سکتے, وہ قرآن مجید. اور ہمیں چاہیے کہ ہر روز ہم گھر میں کم از کم 20 یا 25 منٹ گھر والوں کو لے کے قرآن مجید ترجمے سے پڑھے. آپ کی اور آپ کے گھر والوں کی زندگی انشاءاللہ بدل جائیں گی. میں تقریر کے آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 کہ اگر آپ سارے پیڑ کو قلم میں تبدیل کریں گے, سارے سمندر 7 سمندر بھی لگا دیں گے اور شاہی میں بدلیں گے, تو بھی آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف نہیں لکھ سکو گے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ الحشر میں سورہ نمبر 59 آیت نمبر 24 میں, اگر یہ قرآن پہاڑ پہ نازل کیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا, ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گر جاتا. اس کے معنی اگر پہاڑ کو ذرا بھی احساس ہوتا اور اللہ تعالیٰ اس قرآن کو پہاڑ کے اوپر نازل کرتا تو پہاڑ
اس قرآن کے بوجھ سے ریزہ ریزہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، اور ہم مسلمان کو کوئی فرق نہیں ہو رہا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں بھائیوں کہ قرآن کو پڑھیے، سمجھیے اور اس پر عمل کرو۔ میں تقریر کے آخر میں وہ حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں جو حضرت عثمان کی حدیث ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری میں کتاب نمبر 6 حدیث نمبر 545، جس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سمجھتے ہیں اور لوگوں کو سمجھاتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہم بہت ہی شکر گزار ہیں ڈاکٹر صاحب کے کہ ایک مدلل تقریر کی انہوں نے۔ تو اب اس کے بعد ایک کوسچن آنسر سیشن ہوگا۔ اگرچہ مصروفیات کو دیکھتے ہوئے کوسچن آنسر سیشن رکھنے کی گنجائش نہیں تھی، لیکن میں ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ مختصر چند سوالات یہاں پوچھے جائیں گے اور لائیو ہوں گے۔ جو سوال پوچھنے والا ہوگا وہ یہاں پر مائک پر آ جائے گا، اور اگر if there is any non-Muslim brother who wants to ask the question to Dr. Zakir Naik, Dr. Saab prefers to answer the questions of non-Muslims, most probably. If there is any non-Muslim brother who wants to ask any question to Dr. Zakir Naik, please do come and ask the question. Your question will be answered first. اگر کان غیر مسلم سوال چھو یژھان کرن ڈاکٹر ذاکر نائک صٲبس، ڈاکٹر صٲب دن گۄڈنیتھ تٔمۍ سٕنٛدِ سوالُک جواب۔ گۄڈنیتھٕے سوالس جواب دِنہِ کٲنٛسہِ غٲر مسلم سٕنٛدِس۔ اگر نہٕ کٕہٕنۍ آسہِ تہٕ تیٚلہِ یی کانٛہہ گۄڈنیتھ تہٕ سُہ پرژھِ سوال۔ یِم چھِ پروفیسر منصور احمد بٹ صٲب، یِم پرژھن ڈاکٹر صاحبس سوال اور ڈاکٹر صاحب دن جواب۔ That's our first question has been posed by R.S. Bali. Question is God existing as an entity outside physical makeup of universe and thus encompassing the whole of nature around us? Does he govern it from outside as per his wishes, or does he arise as a force merely out of physical and material makeup of nature to be reckoned with, as you understand? بھائی صاحب نے سوال پوچھا اور الحمدللہ میں آپ سب لوگ کی صبر کی الحمدللہ تعریف کرتا ہوں الحمدللہ کہ دیکھ رہے کڑک دھوپ ہے، 12 بج چکے ہیں، اور 12 بجے سب سے زیادہ دھوپ ہوتی ہے۔ لوگ سمجھے کہ صرف بہت کم لوگ ہوئیں گے، اس سے پنڈال بہت کم تھا، اور کم از کم 10 گنا زیادہ لوگ آ چکے ہیں۔ تو الحمدللہ پھر بھی اتنی کڑک دھوپ میں بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے ہندو بھائی نے سوال پوچھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے؟ وہ فزیکل ہے کیا؟ کوئی ایک فزیکل جیسی چیز ہے کیا؟ وہ سارے دنیا کے اندر ہے کہ دنیا کے باہر ہے؟ وہ دنیا کو کنٹرول کیسا کر رہے ہیں؟ جہاں تک سوال ہے فزیکل کا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی فزیکل چیز نہیں ہے ہم اور آپ جیسا۔ اللہ تعالیٰ کا ڈیفینیشن اللہ تعالیٰ دیتے سورہ اخلاص میں، سورہ نمبر 112 آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ فرماتے قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ جو بے نیاز ہے، سب سے اونچا ہے، لم یلد ولم یولد، وہ نہ کسی کو جنا ہے نہ کسی سے جنا ہوا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 4 لائن کا ڈیفینیشن ہے۔ جو بھی شخص کہتا ہے کہ یہ خدا ہے، اگر وہ 4 لائن ڈیفینیشن میں اس 4 لائن میں آ جاتا ہے تو ہم مسلمان کو کوئی اعتراض نہیں کہ وہ خدا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ ساری دنیا میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ